بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ساتھیو، امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب التلخیص لوجوہ تخلیص سے جو ہمارا آپ کا موضوع چل رہا تھا، ہم اس موضوع پر آئے تھے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ 8ویں سوال کے آخر میں لوگوں کو اس پر متنبہ کیا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کا اہتمام کریں، اور اس سلسلے میں شیطان اور شیطان کے چیلے جو اعذار پیش کرتے ہیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں، اور وہ کیا کیا دلیلیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان دلیلوں کا ذکر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا. کچھ نقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کچھ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو نقلی دلیلوں میں 2 آیتوں کا ذکر فرمایا امام ابن حزم رحمہ اللہ نے، اور ایک حدیث کا ذکر فرمایا تھا جو حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے نقل کی گئی کہ ایک شخص کو جہنم میں جب پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم تمام لوگوں کی. اس شخص کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اتنی زور سے اسے پھینک دیا جائے گا کہ اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی، جسے وہ گھسیٹتا رہے گا. پھر جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر کے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم تو جو ہے لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور ہمیں نیکی کا کام کرنے کا حکم دیتے تھے، وجہ کیا ہے کہ تم جہنم میں آئے؟ تو یہی عذر پیش کرے گا کہ میں تم لوگوں کو بھلائی کا تو حکم دیتا تھا لیکن خود بھلائی نہیں کرتا تھا، برائی سے تم لوگوں کو روکتا تھا لیکن میں خود برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا. تو اس حدیث کا جواب میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی ہمارے موضوع سے نہیں ہے، یعنی اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو شخص بھلائی نہ کرتا ہو وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی نہ دے، جو شخص برائیوں سے نہ بچتا ہو وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے بھی نہیں. دونوں الگ الگ موضوع ہیں. تو بتایا کہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، اس سے وہ شخص مراد ہے جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئیں، جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئیں. پھر اگر وہ ان برائیوں کو حلال سمجھ رہا تھا اور صرف دکھاوا کر رہا تھا تو وہ کافر اور دائمی جہنمی ہے، وہ کافر اور دائمی جہنمی ہے. اور اگر وہ ان برائیوں کو حلال نہیں سمجھ رہا تھا تو وہ ظاہر بات ہے اس کی نیکیاں، چاہے بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کی یہ نیکیاں اس کی برائیوں کے مقابلے میں کم تھی، لہذا اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. پھر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ لوگ اس کا بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی نتیجہ اپنے سامنے وہ دیکھے گا، پائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی انجام اس کے سامنے ہوگا. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا بس جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نے معصیت کا ارتکاب کیا، تو اللہ کی قسم نہ اس کی کوئی نیکی ضائع ہوگی نہ اس کی برائی چھوڑی جائے گی، اور ان سب کو قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا. جس ترازو کو ذرہ برابر چیز بھی مائل کر دے گی، ذرہ برابر چیز بھی، یعنی وہ ترازو اس قدر صحیح درست ہوگا کہ اگر کسی طرف ذرہ برابر بھی اضافہ ہوا تو وہ ظاہر ہو جائے گا. حالانکہ دنیا کے ترازو میں ذرہ اور ذرات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ترازو کیا ہوگا؟ اگر ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ نیچے اور اوپر کا معاملہ ہوگا. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، پھر اس کے ساتھ ساتھ معصیت کا ارتکاب کیا، تو اللہ کی قسم نہ اس کی کوئی نیکی ضائع ہوگی نہ اس کی کوئی برائی چھوڑی جائے گی، اور ان سب کو قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا. جس ترازو کو ذرہ برابر
جس ترازو کو ذرہ برابر چیز بھی مائل کر دے گی، پھر نیکی اور بدی میں سے جس کا غلبہ ہوگا اس کے بارے میں وہی فیصلہ ہوگا۔ یہی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے ایک جماعت کیوں ایسا نہیں کہ وہ جاتی اور دین کی سمجھ حاصل کر کے آتی اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اس سے متنبہ کرتی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو دین کی سمجھ کے لیے نکلے ہیں انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اور انہیں اس سے منع نہیں کیا کہ اگر نافرمانی کرے تو یہ کام نہ کرے، بلکہ عام حکم دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تو یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ سیکھ کر کے جا رہے ہو اپنی قوم کو بتاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر تم گناہ کا کام کر رہے ہو تو ایسا کام نہ کرنا کہ لوگوں کو نہ بتانا، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اس کا اپنا، اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، اور اس دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے اپنے آپ کو روکے۔ تو اگر ایک کام نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ منع ہے دوسرا کام بھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، وہ جو نیکی بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس وہ اعتراض کر کے جو ہم نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کے راستے سے روکتا ہے، یہ اعتراض کر کے جو ہم نے بیان کیا وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، وہ فاسق ہے اور اللہ کی راہ سے روکنے والا ہے، آگ کی طرف دعوت دینے والا ہے، شیطان کی زبان پر گفتگو کرنے والا ہے، اس کام پر شیطان کی مدد کرنے والا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم نہ دے، باطل سے نہ روکے اور نہ ہی کوئی خیر کا کام کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے بعد کچھ اقوال نقل کیے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق یہ پوچھا گیا کہ اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے سائل کو جواب دیا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے ابو عبداللہ لیکن آپ تو یہ کام نہیں کرتے، یعنی کوئی مسئلہ پوچھا کہ تمہیں یہ اس طرح کیا جائے، تو کسی سامنے والا نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو برے کام پر قدوہ نہیں بنایا ہے، یعنی ہمیں ہمارے بارے میں تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ مالک جو اچھا برا کرے وہ کام تم بھی کرنا ہے نا، رحم اللہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کہنے والے کی برائیوں پر نظر نہ کرے اور اس کے خیر جو ہے اس کو قبول کرے۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ اعمل بعلمی ولا تنظر الى عملی ينفعك علمی ولا يضرك تقصیری، دیکھو میرا جو علم ہے یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ہمارے عمل کو نہ دیکھو۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں، کسی کو یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے یعنی دعوت کا کام کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گناہ کا کام کرے یا نہ کرے، نہیں، یہ ابھی ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ البتہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ داعی کو جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس پر عامل بھی اس کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اس بارے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا ہے وہ قدوہ کے ذریعے بھی کیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو دعوت کے وہ اسلوب ثابت ہوتے ہیں جو بالکل ثابت شدہ ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان میں ایک اسلوب کیا ہے؟ اسلوب قدوہ بھی ہے۔ قدوہ یعنی مثال کے طور پر ایک داعی ہے، ایک استاد ہے، وہ عمل کر کے دکھائے جو اس کے بعد والے اس کے اوپر چلتے رہے۔ بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ بتانے کا وہ اثر نہیں ہوتا جو عمل کر کے دکھانے کا ہوا کرتا ہے، اور بسا اوقات داعی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کہوں گا انہیں لوگوں سے، بس اپنے اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا، لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنے لگیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ داعی کو قدوہ ہونا چاہیے، اصل یہ ہے کہ داعی جو ہو وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے، اور جو عمل نہیں کرتا اللہ نے اس پر یہی نکیر کی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو کہتے ہو وہ کہتے کیوں نہیں؟
لیکن سامنے والے کے لیے یہ حجت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے. تو میرے علم کے مطابق جو میں کہتا ہوں بتاتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو اور میرے عمل کو تم نہ دیکھو، اس لیے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم عمل کیے تمہارا فائدہ ہوگا، اور اگر تمہیں اچھی بات بتاؤں اور میں خود عمل نہ کروں تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے. کہتے ہیں یہی مسئلہ ایک بار امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. حسن بصری رحمہ اللہ جانتے ہیں جو سید التابعین، تابعین میں جو بڑے بڑے ان میں ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابلیس اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اسی بہانے تمہیں بھلائی کا حکم سے اور برائی کا سے روکنے سے تم کو منع کر دے، یہی عذر سے کہ ہم بھائی نیک کام نہیں کرتے. شیطان اس طریقے سے تم کو روکنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر وہی شخص بھلائی کا حکم دے اور وہی شخص برائی سے روکے، جو بھلائی کا کام کرتا ہے اور برائی کا کام نہیں کرتا، تو شاید دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو بھلائی کام، انبیاء کے علاوہ بھلائی کام کر سکے. اس لیے کہ ہر انسان سے گناہ ہوا کرتا ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو گناہ سے پاک ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ رکھا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا عمل حجت ہے. بلکہ یہیں پر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جو حضرت یحییٰ ابن زکریا رحمہ اللہ سے متعلق ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں جو ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے الا ما کان من یحییٰ ابن زکریا، اللہ یہ کہ یحییٰ ابن زکریا وہ اس سے بری رہے ہیں، انہوں نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا ہے. اس کے بعد امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہ اے لوگوں، دیکھو ابلیس اور اس کے شیطانوں کی اتباع نہ کرو، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو اور یہ کام کرتے رہو. البتہ تمہیں ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جو کھل کر کے گناہ ہو اور جس سے لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک بات اور بیان کی کہ دیکھیں ہمیں اور آپ کو گناہوں کے کام کو خصوصاً دعات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. بسا اوقات ہوتا ہے ایک شخص ہے دعوت کا کام کرتا ہے لیکن گناہ کے کام کو بلا جھجک بغیر کسی روک ٹوک بغیر کسی شرم کے ارتکاب کرتا رہتا ہے. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگوں کو بخش دیا جائے گا مگر وہ شخص جو دلیری سے کام لیتا ہے، جو دلیری سے کام لیتا ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دلیری سے کون کام لیتا ہے؟ کہا دلیری سے کام وہ لیتا ہے کہ جو رات میں تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے پھر دن میں لوگوں کے سامنے آ کر کے اس کو بیان کرتا پھرتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. تو داعی کو اس قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ گناہ کے کام ایسا نہ ہو کہ اس کے نزدیک گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو چاہے وہ کر جا رہا ہے. اسی طریقے سے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں جو گناہ نہ کرتا، کوئی بھی ایسا انسان نہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ سے بالکل بری ہیں تو جان لو کہ وہ شخص ہلاک ہونے والا ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے اور وہ ابلیس ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عجب سے، گھمنڈ سے اور تکبر سے آپ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. اور عجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ ہاں ہم بہت بڑے ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں، ورنہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناہ سے بری ہو. ہر انسان جو ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو انسان کے اندر اگر دو چیز نہ پیدا ہو، ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک عجب ہے اور ایک ریا ہے. عجب یعنی
جسے کہتے ہیں ظلم کے اندر مبتلا ہو جانا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی ہے، تو اگر یہ ایسا انسان کرتا ہے تو ہلاک ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جس کا ذکر کل مجلس میں آیا تھا، اسے نیک عمل کے باوجود بھی اللہ نے جو جہنم میں ڈالا ہے، اس کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ عجب تھی۔ جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے اپنے اعمال پر اتنا ظلم ہو گیا، گویا میں بڑا اچھا کر رہا ہوں اور یہ کم کر رہا ہے۔ دوسری چیز، ریا کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کام انسان ریا کے لیے کرتا رہے، صرف دکھاوے کے لیے کرے۔ اگر وہاں پر دکھاوا نہ ہو تو وہ کام ہی نہیں کرے گا، تو ایسا کام بھی نہ کرے۔ ان دونوں چیزوں سے بچائے اپنے آپ کو، اور بھلائی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے 9ویں نقطے کے اوپر ایک بات کہی ہے، اس کو سمجھیں کہ اب تک جتنی حدیثیں ہم نے، اس لیے کہ لوگوں کا سوال ختم ہو چکا ہے، اب 2 چیزیں امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، اور میں اس کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں گا، اس لیے کہ ایک ایک لفظ اگر پڑھتے جائیں ابن حزم کے تو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں اور وقت بھی جائے گا۔ امام ابن حزم نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اس رسالہ میں ہم نے، اس خط میں ہم نے جتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ صرف 2 حدیثوں کے بارے میں ابن حزم رحمہ اللہ کو شبہ ہے، 2 حدیثوں کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے جو حضرت کعب بن مالک سے ہمارے خاص ذکر کی گئی ہے۔ کعب بن مالک سے کل کی مجلس میں وہ ذکر حدیث آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علماء کا مقابلہ کرے، یا جاہلوں سے بحث مباحثہ کرے، یا لوگوں کی رخ کو اپنی طرف پھیرے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس کا انجام جہنم کی طرف ہے، اس کا انجام جہنم کی طرف ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک راوی کی وجہ سے، جو شاید ابو بکر ابن اویس ہیں، ان کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن ابو بکر ابن ابی اویس یہ اس قدر ضعیف راوی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی حدیث کو رد کر دیا جائے، اسی لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ دوسری حدیث جس کا ذکر ابھی ہوا کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، ہماری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر وہ شخص جو جہر یعنی دلیری سے کام لیتا ہے، لوگوں میں علی اعلان برائی کا اپنے اعلان کرتا ہے، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں ایک راوی ہے محمد ابن عبداللہ ابن مسلم بن تدرس، جو امام زہری رحمہ اللہ کے بھتیجے ہیں، اس لیے کہ وہ محمد ابن شہاب تھے، اور یہ امام ابن شہاب محمد ابن شہاب ابن مسلم ہمارے خیال ہے نا، ہاں، ان کے بھائی ایک ہیں جن کا نام بھی محمد ہے۔ ان کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ ضعیف ہے، جبکہ بعض علماء نے ان پر کلام کیا ہے، لیکن جملہ طور پر علماء نے انہیں ثقہ قرار دیا، اور یہی کیا کافی ہے کہ وہ بخاری کے روات میں سے ہیں، وہ بخاری کے روات میں سے ہیں، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ لہذا امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ان دونوں حدیثوں جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے، وہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ کیا ہیں؟ وہ صحیح ہیں، دونوں حدیثیں ضعیف نہیں ہیں، بلکہ خود امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو یہ دونوں حدیثیں اگرچہ ذکر کی ہے، لیکن دیگر حدیثوں سے ان کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آخری نقطہ ساتھیوں، اور جو ہماری زندگی بھر کا عمل ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کا خاتمہ اسی عمل پر کرنا چاہیے، اور جس معاملے میں خصوصی توجہ ہونی چاہیے وہ توبہ کا معاملہ ہے، وہ توبہ کا معاملہ ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ توبہ جن گناہوں سے کیا جائے گا اس کے اقسام ہیں، یہاں پر 3 یا 4 قسموں کے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر کر کے انسان توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔
کہا پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ جو ہے جن کاموں سے کی جاتی ہے وہ 4 قسم کے ہیں. امام جان دیکھیں جن کاموں سے بندہ توبہ کرتا وہ کتنے ہیں؟ 4 قسم کے ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ بندے سے وہ گناہ سرزد ہوئے ہیں جو گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ان کا تعلق ہے، یعنی اس سے کسی کا حق نہیں مارا گیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو گالی نہیں دیا ہے، بلکہ جیسے زنا کیا، شراب پی لیا ہے، نماز چھوڑ دی ہے، یعنی اس قسم کے جو کام ہیں. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کاموں سے توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں. ان کاموں سے توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کو فوراً چھوڑ دے. کوئی آدمی شراب پینے سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ شراب کو فوراً چھوڑ دے. جھوٹ بولنے سے توبہ تو جھوٹ کو فوراً، نماز چھوڑنے سے نماز فوراً. یہ پہلی شرط ہے. اگر اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے تو گویا وہ توبہ نہیں کر رہا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر شرمندہ ہو، اپنے کیے پر شرمندہ، یعنی ہم سے یہ بڑی غلطی ہو گئی، وہ کڑ رہا. اور ساتھیو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کو اس حدیث کی روشنی میں بھی سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبہ، الندم توبہ یعنی شرمندگی ہی گویا توبہ ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو یہ گناہ لے کر اس کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا. یہ انسان سوچتا رہے، اور انسان آخر ہم سے یہ گناہ ہو کیوں گیا. یہ گناہ ایک کمزور بندے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں الٹ پلٹ رہا ہے اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں. اس کی میں ایک مثال دوں ساتھیوں، اور شاید یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایک 90 سال کا بوڑھا، کتنا؟ 90 سال کا بوڑھا، میرے قریب ترین لوگوں میں انہیں لے کر کے عمرہ کرانے مکہ گیا تھا. احرام باندھ رہے تھے، اس سے پہلے حج عمرہ کر چکے تھے، احرام باندھ رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے ایک گناہ، مجھے اس کا بڑا ڈر ہے. یہ دیکھیے یہ دل کا احساس، اور یہ اصل شرمندگی یہ ہے. وہ کیا گناہ ہے؟ کہا کہ میں اپنے باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھا، اور جانتے ہیں سب سے چھوٹے بچے سے والدین کو کچھ زیادہ ہی لگاؤ رہا کرتا ہے. سب سے چھوٹی اولاد تھا، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا. دیکھیے یہ احساس شرمندگی دیکھیے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے. کہا کہ 9 سال 8 سال اسی عمر کا تھا کہ ایک پاگل کتے نے مجھے کاٹ لیا. جانتے ہیں پاگل کتے کے کاٹنے سے جان کا خطرہ رہتا ہے. تو میرے والد مجھے لے کر کے بہت دوڑے، یہ دوڑے. کہا کہ یہاں تک کہ سنا کہ کوئی پنڈت ہے وہ دم کرتا ہے اس کا، تو مجھے فجر کی نماز پڑھے وہ لے کر کے وہاں بھی چلے گئے، مجھے وہاں لے کر کے چلے گئے. تو جب پنڈت کے پاس گئے تو پنڈت نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، اور کہا پتہ نہیں کیا پڑھتے پڑھتے یہ جو پیپل کا درخت ہے اس کو چکر لگاؤ. تو پیپل کا جو درخت ہے، ظاہر بات یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ معاف کرے، میرے والد پر بچے کی محبت غالب آئی، اور انہوں نے کہا کہ بچے تم اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہو، اس کو چکر لگا لو. تو کہا کہ اس میں اسے ہم نے چکر لگایا تھا. تو اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ مجھے اپنے تمام گناہوں کی معافی کی امید ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا. اس لیے کوئی شرک ہے. یہ ہے اصل میں ساتھیوں ندم انسان کو اپنے گناہ کے اوپر. اس کا دل کڑ رہا ہے، اندر سے جل رہا ہے کہ آخر ہم سے یہ ہو کیا گیا. تو جب یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے
محروم نہیں کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ تو دوسری شرط رکھی امام ابن حزم رحمہ اللہ نے، کیا ہے جی؟ شرمندگی۔ دوسری شرط رکھی ہے کہ الاستغفار، یہ استغفار یعنی تیسری شرط ہے استغفار، یعنی معافی مانگے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اے اللہ میں اس گناہ سے تیری معافی چاہتا ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اب دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ ذرا غور کریں گے، سوچیں گے کیا ہے کہ دوبارہ وہ کام نہ کرے جی، لیکن اگر کر لیا تو اس کی وہ توبہ قبول ہے، لیکن نئے سرے سے اس کے لیے توبہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کی توبہ رد کر دی گئی، نہ، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی بھی انسان کو جس نے اچھا کام ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ اس کی توبہ اپنی جگہ ہے، وہ قبول ہے اللہ کے نزدیک، لیکن دوبارہ گناہ ہوا تو دوبارہ اب توبہ کرے اور یہی چیز ہو۔ یہی چیز ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حد رکھی ہے۔ مثال کے طور پر شراب پیے تو کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جانا ہے۔ اگر یہ حد اس کے اوپر قائم کر دی گئی ہے تو اس کے گناہ کا یہ کفارہ ہو جائے گا، اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یہ تو پہلے قسم کے گناہ ہیں جس سے توبہ بندہ کرتا ہے۔ دوسرے قسم کے گناہ جو ہیں وہ فرائض کا ترک ہے، اور فرائض امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک دو قسم کے، ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے وقت محدد ہے، اور ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے وقت محدد نہیں ہے جی، ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے وقت محدد ہے، ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے وقت محدد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ فریضہ ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے لیے وقت محدد نہیں ہے۔ یہ وقت ہے کب نکالی جائے گی، لیکن اس کے بعد پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یہ وقت محدد نہیں۔ جیسے نماز کے لیے ہے فَإِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، نماز کے لیے ایک اول وقت ہے اور ایک آخر، اس کے لیے وقت محدد ہے۔ روزہ ہے، اس کے لیے وقت محدد ہے، رمضان کا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے شوال میں رمضان کا روزہ رکھے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک جن فرائض کا وقت محدد ہے، اگر انسان بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ جمہور علماء کے خلاف امام ابن حزم رحمہ اللہ کے یہ قول ہے، اور یہی مسلک ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، یہی مسلک ہے متاخرین میں علامہ البانی رحمہ اللہ کا، یہی مسلک ہے کہ وہ فرائض جن کا وقت محدد ہے اس کے لیے قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے انسان تو، الا یہ کہ بھول گیا، الا یہ کہ سو گیا، تو اس کے لیے ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے یعنی وہ امام ابن حزم کے جو موقف ہے اس کے واضح کر رہا ہوں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو بعد میں کرتا ہے تو اس نے اس کام کو اس وقت کیا ہے جس وقت یہ کام کرنے کا حکم نہیں تھا، لہذا اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے۔ البتہ زکوٰۃ ہے تو کفارات ہیں، تو جب بھی ممکن ہو زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے حول کی شرط تو ہے، بلکہ اس سے پہلے ادا کر دے پھر ادا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت اول اور آخر وقت نہیں رکھا ہے، جس طریقے سے روزے کے لیے اول اور آخر وقت رکھا ہے۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں تو اگر پہلی صورت ہے کہ اس سے یعنی نماز چھوٹ گئی ہے، اس کی روزے چھوٹ گئے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس نماز کی قضا کا اسے کوئی فائدہ نہیں، البتہ اس کی جگہ پر وہ کثرت سے نفلی نمازیں پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے،
اور کثرت سے نفلی نماز پڑھے. کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اگر فرائض میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو کس سے پورا کرے گا؟ نوافل سے. تو چونکہ یہاں اس سے فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ جی کثرت سے نوافل پڑھے. ہو سکتا ہے اس نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان فرائض کا کفارہ کر دے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس کا اول اور آخر ہے تو اس کی توبہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ 3 کام اسے کرنا ہے نا. پہلی چیز یہ ہے کہ اسے شرمندگی رہنی چاہیے اپنے کیے پر. دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان اسی کی جنس سے جو عبادت ہے یعنی فرض کی جنس سے جو نفلی عبادت ہے اس کو بکثرت انجام دے. فرض روزے چھوٹ گئے ہیں, کثرت سے نفلی روزے رکھے. یہ 2 شرطیں ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اب ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اب میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا, اب میں روزہ کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے, یہی اس کی توبہ ہے. یہ 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ جو لوگوں کے ظلم سے متعلق ہے, لوگوں پر ظلم کیا ہے, یعنی ان کا مال لے لیا ہے, یعنی اس کو مارا ہے, اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مال لیا ہوا ہے اس مال کو واپس کر دے. جو مال لیا ہے اس کو واپس کر دے. کسی انسان کو مارا ہے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے. کسی انسان کو عزت پر حملہ کیا ہے یعنی اس کے بارے میں کوئی تہمت لگا دی ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لے. یہ اس کی توبہ ہے. تو پہلی چیز کیا بیان کی؟ کسی کا اگر مال لے لیا ہے تو اسے کیا کرے؟ وہ واپس کر دے. اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے, اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرے؟ اب اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں, اس نقطے کو سمجھیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مال ورثہ کو واپس کر دے, لیکن ابھی گناہ اس سے ساقط نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 2 گناہ کیا ہے. ایک تو گناہ مال لینے کا ہے اور دوسرے جو اس کا حق مارا ہے, کس کا؟ جس کا لیا ہے. تو زندہ ہے تو دے دیا, اسے راضی کر لیا, معاملہ ہو گیا. اب مر چکا ہے تو مال تو چلا گیا لیکن اس کی رضا حاصل ہوئی پتہ نہیں ہے. لہذا اس کے لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کثرت سے اسے عمل خیر کرنا چاہیے, نیک کام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اسے معاف کر دے, اور اس کے لیے انسان دعا کرتا رہے. اور اگر جو مال لیا ہے وہ یہ نہیں معلوم کہ کس کا مال ہے, جیسے بسا اوقات ہوتا ہے اسے کوئی چیز گری ہوئی پڑی, اس کو لے کر کے چلا گیا اور قبضہ کر لیا. جیسے ایک بار میں بائک پر جا رہا تھا, جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوتے میرا موبائل ہی نہیں, واپس آیا تو وہاں موبائل, پھر ٹیلی فون کرتے ہیں تو جو لیا ہے اس نے بند کر لیا اور لے کر کے چلا گیا. اب اسے یہ نہیں معلوم کس کا ہے, یہ وہ ہم کو نہیں پہچانتا, تو اب کیا کرے گا وہ اگر مسلمان حکومت ہے, مسلمانوں کا امام ہے, تو اس کے حوالے کر, اس کے حوالے یہ لینے کی صورت میں ہے. جبکہ لیکن اگر پڑی ہوئی چیز کو بطور لقطہ کے اٹھایا تو اس کا دوسرا حکم ہے, وہ یہاں حکم نہیں ہے, اس کا تو اعلان کرنا ہوگا. یہاں تو اس لیے تو لے لینا چاہتا ہے نا, اس کو دیکھا گر گئے, اس کو اٹھا لیا, پہچانتا نہیں ہے اس کو. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ کیا کرے, اسے کس کے سامنے پیش کرے؟ جو مسلمان حاکم ہے اس کو دے دے اور اپنے پاس نہ رکھے, ورنہ قیامت دن اللہ تعالیٰ اس سے
لے گا. اور جہاں تک کہا کسی مسلمان کو اگر مار دیا ہے، تھپڑ مار دیا ہے، لاٹھی سے مار دیا ہے، جو کر دیا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ ہاں بھائی ہم نے آپ کو مارا ہے، لیجئے یہ بدلہ لے لیجیے. اور کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی لیے ایک حدیث طرف اشارہ کیا ہے جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت اسید بن حضیر سے ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ذرا سا بہت مذاق کیا کرتے تھے حضرت اسید بن حضیر. تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے ان کے پہلو میں ایسے مارا تو بالکل سنجیدہ ہو گئے. اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھ سے تکلیف پہنچی ہے. تو آپ نے کہا بھائی لے لو بدلہ، لے لو، تم اپنا بدلہ لے لو. کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں اور آپ نے جب ہمیں مارا تو ہمارے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا. اپنا کپڑا اٹھائیے تب میں اپنا بدلہ لوں گا. بالکل سنجیدہ ہو کر جیسے بدلہ چاہتے ہیں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو اس سے چمٹ گئے اور بوسہ لینے لگے. کہے کہ ہا کذا اردت، تو اے اللہ کے رسول میرا ارادہ یہی تھا. تو اصل چیز کیا ہے کہ انہوں نے بدلہ چاہا تو آپ نے بدلہ آپ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہم نے کسی کو مارا ہے، کچھ ایسا ہے، تو آ کر کے اپنا بدلہ لے لے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو مارا ہے کسی انسان کو تو اسے اپنے حوالے کرے کہ ہاں بھائی لے اور اپنا بدلہ تم اس سے لے لیا کرو. ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو آپ نے مارا ہے تو یہ اسی دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے. قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر بدلے کی دنیا قائم کی جائے گی، بدلے کی دنیا قائم ہوگی. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ بدلہ جو ہوگا خاص طور پر مؤمنین کے درمیان کا یہ بدلہ یہ کہاں پر ہوگا؟ جی ہاں، قنطرہ پر، پل صراط کے بعد وہاں. لیکن یہ انہی لوگوں کا ہوگا جن کے بارے میں مقرر ہے کہ اب ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے. لیکن جس نے بہت زیادہ کیا ہے، جیسے ایک حیوان ہے نا، ایک انسان ہے اور خود ویسے بھی ظالم ہے، تو یہ بدلہ حشر کے میدان ہی میں دلایا جائے گا. یہ بدلہ حشر کے میدان ہی میں دلایا جائے گا. اور حشر ہی کے میدان میں، قنطرہ پر نہیں، حشر ہی کے میدان میں ایک جانور کا دوسرے جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا. اس لیے کہ جانوروں کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے. کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے جنت میں، لیکن قیامت کے دن انہیں ان کا حشر ہوگا اور ایک دوسرے کا آپس میں بدلہ، یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے دلایا جائے گا. تو امام حزم رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ اگر یہ جانوروں تک یہ چیز ہے تو انسانوں کے درمیان مار پیٹ کا بدلہ کیوں نہیں دلایا جائے گا. اور یہی معاملہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کی عزت کو، کسی کو بدنام کرتا ہے یا کسی کو ڈراتا ہے، صرف ڈرا بھی دیتا ہے، تو یہاں تک کسی کو ڈرایا بھی نہ، اس چیز کا ہی بدلہ قیامت اللہ تعالیٰ دلائے گا. لہذا اسے اس دنیا میں راضی کر لینا چاہیے. ساتھیو وقت نہیں ہے لیکن مناسبت سے یہاں پر میں ایک بات ذکر کر دوں آپ کو. یہ معاملہ ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی نہیں، معمولی نہیں. ایک صحابی ہے جن کا نام مجھے بھول رہا ہے، علامہ البانی صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، پتہ نہیں سوادہ یا کیا نام ان کا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک بار جنگ میں، میدان میں، سفر میں تھا. ہم نے ذرا وزنی قسم کا جوتا پہنا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل سے میں گزرا یا ہمارے بغل سے گزرے تو آپ کے پیر پر میرا جوتا پڑ گیا. ظاہر بات جوتا پڑا تو پیر کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی. تو آپ نے زور سے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ اوجعتنی، تو نے مجھے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے. کہا کہ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات جو ہم نے گزاری ہے تو اپنی زندگی میں اتنی بری رات ہم نے نہیں گزاری ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو آج تکلیف پہنچا دی.
اس طرف یہ معاملہ ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا, میں تو کہا کہ اب تو میں ہلاک ہوا, اسی وجہ سے بلا رہے ہیں کہ آپ کے پیر کو ہم نے تکلیف پہنچائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے بھول نہیں تو مجھے 80 یا 100 بکریاں دی. کتنا؟ 80 اور 100 بکریاں دی. کہا یہ اس دھکے کا بدلہ ہے, اس ڈرا دینے کا بدلہ ہے جو ہم نے تمہیں دھکا دیا تھا اس کے عوض میں. تو ساتھیوں اگر 100 یا 80 بکریاں ایک صرف اس بات پر اس کا عوض ہے کہ کسی کو آپ نے دھکا دے دیا ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ پر اس کا پیر پڑ گیا تھا, تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں, ان کی غیبت اور چگلی کرتے رہے ہیں, اس کا بدلہ کتنی بکریوں کی شکل میں دینا ہوگا, ہمیں ذرا سوچیں. تو اسی لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي سَبِّ الْأَعْرَاضِ وَالْإِخَافَةِ, یہی چیز ہے اگر آپ کسی کو ڈرا دے رہے ہیں, بس خوفزدہ کر دے رہے ہیں بس, یا کسی کی عزت کے اوپر آپ حملہ کر دے رہے ہیں, کسی کو بے عزت کر دے رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی موت سے پہلے توبہ یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی معافی تلافی کرا لیں, ورنہ قیامت کے دن وہ آپ سے آپ کا بدلہ, اپنا بدلہ لے کر کے رہے گا. وَأَمَّا الْإِفْسَادُ فَالتَّوْبَةُ فِيهِ بِالْإِقْلَاعِ وَالنَّدَمِ وَالْإِصْلَاحِ, اور اگر زمین میں فساد مچاتا رہا ہے, جیسے ڈاکہ ڈال کر کے, ہے کہ نہیں, لوگوں کو خوفزدہ کر کے, تو اس کے لیے توبہ یہ ہے کہ انسان اس کام سے رک جائے, اپنے کیے پر شرمندہ ہو, اور اب جہاں فساد مچاتا تھا اس جگہ اصلاح کا کام کرنا شروع کر دے. ذرا سمجھیں فرق جائے, جس جگہ فساد مچاتا تھا وہاں کیا کام کرے, اصلاح کا کام کرنا شروع کر دے, وہاں بھلائی کا حکم دینا شروع کر دے, لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دے. جس جگہ بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈراتا تھا اس جگہ پانی کی کا ایک کرتون لے کر کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو پانی دیتا چلا جائے. تو یہ توبہ ہے اس بات کی کہ اگر وہ کسی کو مارتا ہے, ڈراتا ہے, یہ کرتا ہے تو. وَأَمَّا الضَّرْبُ الرَّابِعُ, البتہ چوتھی جو قسم ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جسے کسی معصوم کے قتل کا معاملہ اس کے ساتھ پیش ہے, کسی معصوم کو قتل کر دیا, کسی معصوم کو قتل کر دیا ہو, تو اس کے بارے میں توبہ یہ ہے, امام ابن حزم کہتے ہیں یہ سب سے خطرناک گناہ ہے, یہ سب سے خطرناک گناہ ہے بدلے کے لحاظ سے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع الا يحول بينه وبين الجنة وقد عاينها وشم ريحها ملء محجم من دم امرئ مسلم فليفعل. جس شخص سے یہ ہو سکے وہ یہ کرے, کیا کہ جنت کو دیکھ لینے, جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد اس کے درمیان اور جنت کے درمیان اگر ایک کیا کہتے ہیں جس سے خون, سرنگ کیا کہتے ہیں جس سے خون نکالتے ہیں, وہ یہ سرنگ, وہ اتنے بھر اگر اتنا بھر بھی خون اگر کسی کا بہا دیتا ہے تو کیا یہ چیز اس کے اور جنت درمیان حائل ہو جائے گی. قتل تو دور کی بات ہے, قتل تو قتل کا معاملہ کتنا گمبھیر اور کتنا بڑا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے ہو سکے تو اتنا بھی کسی کا خون نہ بہائے تاکہ اس کے اور جنت درمیان کوئی چیز حائل نہ ہونے پائے. لیکن اگر کسی کوئی اس میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اولاً یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو مقتول کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے حوالے کر دے, بھائی دیکھیں ہم نے اپنے آپ کے فلاں کو قتل کیا, آپ مجھ کو بھی قتل کر دو, ہے نا. اور جب اسے قتل کر دیا گیا تو گویا وہ, اور اگر وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں تو
کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے، جس نے، اس لیے ہوتا ہے کچھ لوگ نا کہ ان کے نزدیک قتل کرنا، خون بہانا، پانی بہانا دونوں برابر، ان کو تو آپ پیسے چاہے جس کو کرا ہے نا، پورے خاندان والوں کو قتل کرا لیجئے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہتے امام ابن حزم رحمہ اللہ اسے چاہیے کہ وہ جہاد کو لازم پکڑے اور اپنی شہادت کے موقع تلاش کرتا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور عمل میں نہیں سمجھتا کہ جو اس میں حائل ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا، تو 100 آدمیوں کے، تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے کہ یہ قصہ پرانی شریعت کا ہے، ہماری شریعت میں نہیں۔ کس کا ہے یہ؟ ہماری شریعت میں ہے، جو کسی کو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے۔ یہ قصہ کہاں ہے؟ پرانی شریعت کا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، جن دنوں میں وہ قتل کر رہا تھا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جائز سمجھ رہا ہو اس کو، ہے نا؟ اسے احساس اپنی غلطی کا کب ہوا ہے؟ بعد میں ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ 100 بار قتل کیا جائے، کہ قتل کیا تھا 100 بار، کس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اس کے نیت کے وجہ سے، اور جب وہ اس بستی سے دوسری طرف جانے لگا تو اللہ تبارک جب اس کی وفات دے دی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جانتے ہیں وہ بستی کا جو معاملہ کیا ہے، تو علی کل حال امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ پہلی شریعت کا ہے۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اس کے بارے میں اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 100 بار وہ انسان قتل کیا جائے، تو اس کی معاملہ صرف اللہ اور اس کے درمیان تھا۔ اگر اس نے سچی توبہ کر لی، اگر کوئی ایسا شخص ہے سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تھی کتاب امام ابن حزم رحمہ اللہ کی التلخیص فی وجوہ التخلیص، جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، بلکہ اس کا خلاصہ، پوری کتاب تو نہیں لیکن کتاب کا اکثر حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فتنے کے دور میں جن چیزوں میں مشغول ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، ہم اور آپ اس میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت، ہمارے مال کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔